بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعے کے دن ہم اپنی مسائل کا سبق سیکھتے اور یاد کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز لیکچر نمبر 36 میں قضاء روزوں کا بیان اور نظر کے روزوں کا بیان پڑھیں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ نیکی کے کام کو آگے پھیلائیے، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ، زیادہ سے زیادہ فیملی ممبرز اور حضور کی امت زیادہ سے زیادہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکے۔ جب آپ نیکی کو پھیلائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو بھی عطا فرمائے گا اور دوسرے بھی اس ثواب سے مستفید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہمارے چینل سے جڑیے رہیے اور سیکھتے رہیے اور سکھاتے رہیے اور دین کو آگے پھیلاتے رہیے۔ آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں اور قضاء روزوں کا بیان اور نظر کے روزوں کے بیان کے مسائل کو سیکھتے ہیں۔ قضاء روزوں کے بیان میں ہم اپنا پہلا مسئلہ سیکھتے ہیں کہ جو روزے کسی وجہ سے رہ جائیں تو اب رمضان کے بعد جہاں تک جلدی ہو سکے ان روزوں کی قضاء کر لیں، اور قضاء کرنے میں اب دیر نہیں کرنی چاہیے، اور بلا وجہ دیر کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2 ہے کہ قضاء روزے میں دن تاریخ مقرر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس جتنے روزے قضاء ہوگے اتنے ہی رکھ لینے چاہیے۔ ہاں البتہ اگر 2 رمضان کے کچھ روزے قضاء ہو گئے ہیں تو اس لیے اب چونکہ دونوں سالوں کے روزوں کی قضاء رکھنا لازمی ہے تو اب سال کا مقرر کرنا ضروری ہے، کہ جیسے کہ میں نیت کرتی ہوں کہ میں فلاں سال کے روزوں کی قضاء رکھ رہی ہوں۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ قضاء روزے میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر صبح ہو جانے کے بعد نیت کی تو قضاء صحیح نہیں ہوگی بلکہ وہ نفل روزہ بن جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4 ہے کہ کفارے کے روزے کا بھی یہی حکم ہے کہ رات سے نیت کرنی چاہیے۔ اگر صبح ہونے کے بعد نیت کی تو اب یہ کفارے کا روزہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 5 ہے کہ جتنے روزے قضاء ہو گئے ہیں چاہے تو اب وہ سب ایک ہی دفعہ میں رکھ لیں، چاہے تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ لیں، دونوں باتیں درست ہیں۔ مسئلہ نمبر 6 ہے کہ اگر رمضان کے روزے جن کی قضاء باقی تھی اور ابھی نہیں رکھے اور دوسرا رمضان آ گیا تو اب رمضان کے ادا روزے رکھے اور عید کے بعد باقی روزوں کی قضاء کر لے، لیکن اتنی دیر کرنا بہت بری بات ہے۔ مسئلہ نمبر 7 ہے کہ رمضان کے مہینے میں دن کو اگر بے ہوش ہو گئی اور ایک دن سے زیادہ بے ہوش رہی تو بے ہوش ہونے کے دن کے علاوہ جتنے دن بھی بے ہوش رہیں گی ان دنوں کی قضاء رکھنی ہوگی، اور جس دن بے ہوش ہوئی اس دن کی قضاء واجب نہیں ہے کیونکہ اس دن کا روزہ نیت کی وجہ سے درست ہو گیا۔ لیکن اگر بے ہوش ہو گئی اور کسی نے حلق میں دوائی ڈال دی اور وہ حلق سے اتر گئی تو پھر اس دن کی قضاء بھی واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 8 ہے کہ اور اگر رات کو بے ہوش ہوئی تب بھی جس رات کو بے ہوش ہوئی اس ایک دن کی قضاء واجب نہیں ہے، اور جتنے دن بے ہوش رہے گی ان سب کی قضاء برابر واجب ہے۔ ہاں اگر اس رات کو صبح کا روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی یا صبح کو کوئی اور دوائی حلق میں ڈال دی پھر اس دن کا روزہ بھی قضاء کرے گی۔ مسئلہ نمبر 9 ہے کہ اگر سارے رمضان ہی بے ہوش رہی
تب بھی روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ یہ سمجھنا کہ روزوں کی قضا معاف ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اگر پورے رمضان ہوش جاتا رہا اور پاگل ہو گئی، جنون ہو گئی، تو پھر روزے معاف ہیں۔ لیکن اگر رمضان کے کچھ دنوں میں جنون رہا اور پاگل رہی اور عقل ٹھکانے نہ رہی تو وہ روزے تو معاف ہیں۔ لیکن اگر کچھ روزوں میں بہتری آ گئی اور عقل ٹھکانے ہو گئی اور دماغ درست کام کرنے لگے گی تو اب روزے رکھنے ہوں گے، اور جتنے روزے جنون میں یا پاگل پن میں چلے گئے پھر ان کی قضا رکھنی ہوگی۔ تو یہ تھے قضا روزوں کے بیان کے کچھ مسائل۔ یقیناً امید ہے کہ آپ کو ان مسائل سے بہت کچھ حاصل ہوا ہوگا۔ آئیے ایک دفعہ دوبارہ ان کو دہرا لیتے ہیں تاکہ جو باتیں ذہن نشین ہونے سے رہ گئی ہیں وہ دوبارہ اچھی طرح ذہن نشین ہو سکیں۔ تو ہمارا آج کا عنوان ہے قضا روزوں کا بیان اور نظر کے روزوں کا بیان۔ لیکن سب سے پہلے ہم قضا کے روزوں کے بیان کے مسائل کو سیکھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 ہے کہ جو روزے کسی وجہ سے رہ جائیں تو اب رمضان ختم ہونے کے بعد فوراً سے انہیں ان کی قضا کر لینی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بلا وجہ قضا روزے رکھنے میں دیر کی جائے تو یہ گناہ کی بات ہے۔ مسئلہ نمبر 2 ہے کہ روزے کی قضا میں دن تاریخ مقرر کرنا کچھ ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنے روزے قضا ہوں اتنے ہی روزے رکھ لینے چاہیے۔ البتہ اگر 2 رمضان کے کچھ تھوڑے بہت روزے رہ گئے تو اب ان 2 سال کے روزوں کی قضا رکھنا تو ضروری ہے، تو اب اس میں سال کا مقرر کرنا ضروری ہے کہ میں یہ فلانے سال کی قضا روزے رکھ رہی ہوں۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ قضا روزے میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر صبح ہونے سے ہو گئی اور اس کے بعد نیت کی تو اب قضا صحیح نہیں ہوگی، بلکہ وہ روزہ نفل کا روزہ بن جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4 ہے کہ کفارے کے روزے کا بھی یہی حکم ہے کہ رات سے نیت کرنی چاہیے تھی، اگر صبح ہونے کے بعد نیت کی تو اب کفارے کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ یہ بھی نفل روزہ بن جائے گا۔ مسئلہ نمبر 5 ہے کہ جتنے روزے قضا ہو گئے اب چاہیں تو ایک دم سے اکٹھے ہی رکھ لیں سارے، اور اگر چاہیں تو تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ لیں، تو دونوں باتیں درست ہیں۔ مسئلہ نمبر 6 ہے کہ اگر رمضان کے روزوں کی قضا ابھی نہیں رکھی تھی کہ دوسرا رمضان آ گیا تو اب رمضان کے ادا روزے رکھے، اور جن روزوں کی قضا ابھی نہیں کی تھی وہ عید کے بعد ان کی قضا کر لے، لیکن ایسا دیر کرنا بہت ہی گناہ کی بات ہے۔ مسئلہ نمبر 7 ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر دن کو بے ہوش ہو گئی اور ایک دن سے زیادہ بے ہوش رہی تو بے ہوش ہونے کے دن کے علاوہ جتنے دن بے ہوش رہی اتنے دنوں کی قضا رکھنی پڑے گی، اور جس دن بے ہوش ہوئی اس دن کی قضا، اس ایک دن کی قضا واجب نہیں ہے کیونکہ اس دن نیت کی گئی تھی۔ ہاں، اگر اس دن روزہ رکھا اور کسی نے حلق میں دوائی ڈال دی اور وہ دوائی حلق سے آگے چلی گئی تو پھر اس دن کی قضا بھی واجب ہوگی، یا پھر اگر اس دن روزہ ہی نہیں رکھا تھا، بے روزہ تھی، تب بھی قضا رکھنی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 8 ہے کہ اگر رات کو بے ہوش ہوئی تب بھی جس رات کو بے ہوش ہوئی اس ایک دن کی قضا واجب نہیں ہے، باقی اور جتنے دن بے ہوش رہی سب کی قضا واجب ہے۔ ہاں، اگر اس رات کو صبح کا روزہ رکھنے کی نیت ہی نہیں تھی یا پھر صبح کو پھر دوائی ڈال دی اور گلے میں چلی گئی تو اس دن کا روزہ بھی قضا رکھنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 9 ہے کہ اگر سارے رمضان بے ہوش رہی تب بھی قضا رکھنی پڑے گی، اور ایسا سمجھنا کہ بے ہوش تھی تو اب قضا روزے نہیں رکھنے تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح اگر رمضان بھر میں عقل جاتی رہی اور جنون اور پاگل اور دیوانہ پن سوار ہو گیا تو اب جتنے دن عقل جاتی رہی اور بے ہوشی رہی یا پھر دماغ ٹھکانے نہیں رہا تو ان سب کی قضا کرنی پڑے گی۔ ہاں، اگر رمضان کے کچھ دنوں میں دماغ درست ہو گیا
عقل ٹھکانے آ گئی تو اب ان دنوں میں روزے رکھنے ہی پڑیں گے۔ آئیے اب اپنے دوسرے لیکچر کی بات کرتے ہیں کہ نظر کے روزوں کے بیان۔ تو نظر کے روزوں کے بیان کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی روزے کی نظر مانے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، اگر پورا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 2 ہے کہ نظر بھی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ دن تاریخ مقرر کر کے نظر مانی، یا اللہ آج فلاں کام ہو گیا تو کل ہی تیرے لیے روزہ رکھوں گی، یا پھر یوں کہا جائے یا اللہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں جمعے کے دن کا روزہ رکھوں گی۔ ایسی نظر میں اگر رات سے روزے کی نیت کرے تو بھی درست ہے، اور اگر رات سے نیت نہیں کی بلکہ دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے نیت کر لی تو یہ بھی درست ہے، نظر کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ جمعے کے دن روزہ رکھنے کی نیت مانی اور جب جمعہ آیا تو بس اتنی نیت کر لی کہ آج میرا روزہ ہے، یہ نہیں کہا کہ نظر کا روزہ ہے، یا یہ کہا کہ نفل کی نیت کر لی، تب بھی روزہ نفل کا ہی ادا ہوگا۔ البتہ اگر اس جمعے کو قضا روزہ رکھا ہے اور نظر کا روزہ رکھنا یاد ہی نہیں رہا، یا یاد تو تھا مگر ارادتاً روزہ رکھا، تو نظر کا روزہ ادا نہیں ہوگا بلکہ قضا روزہ ادا ہوگا اور نظر کا روزہ پھر رکھنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 4 ہے کہ نظر کی دوسری قسم یہ ہے کہ دن تاریخ مقرر نہیں کی، بس اتنا ہی کہا یا اللہ کا میرا فلانا کام ہوگا تو 1 روزہ رکھوں گی، یا کسی کام کا نام تو نہیں لیا، ویسے کہہ دیا کہ یا اللہ میں 5 روزے رکھوں گی، 2 رکھوں گی، تو ایسی نظر میں رات سے نیت کرنا شرط ہے۔ اگر صبح ہو جانے کے بعد نیت کی تو نظر کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ نفل روزہ ہو جائے گا۔ تو یہ نظر کے روزوں کے کچھ مسائل تھے، امید ہے کہ اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو چکے ہوں گے۔ آئیے اب اپنے حسب عادت دوبارہ اسی نظر کے روزوں کو ایک دفعہ مزید دہرا لیتے ہیں۔ نظر کے روزے کے بیان میں مسئلہ نمبر 1 ہے کہ جب کوئی روزے کی نیت مانے تو اب اس کو پورا کرنا واجب ہے، اگر پورا نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ مسئلہ نمبر 2 ہے کہ نظر کے روزے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک میں تو دن اور تاریخ مقرر کی جاتی ہے کہ یا اللہ کہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں کل ہی تیرے لیے روزہ رکھوں گی، یا اسی جمعے کو ہی تیرے لیے روزہ رکھوں گی، تو ایسی نظر میں اب رات سے روزے کی نیت کرنا درست ہے۔ تو ایسی نظر میں اگر رات سے روزے کی نیت کرے تو بھی درست ہے، اور اگر رات سے نیت نہیں کی بلکہ دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے نیت کر لے تو بھی درست ہے اور نظر کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ جمعے کے دن روزے کی نیت مانی، لیکن جب جمعہ آیا تو بس اتنی نیت کر لی کہ آج میرا روزہ ہے، یا پھر یہ کہہ دیا کہ جو ہے وہ نفل کی نیت ہے، نفل کا روزہ ہے، تب بھی نظر کا روزہ ادا ہو گیا۔ البتہ اگر اس جمعے کو نظر کا روزہ نہیں رکھا بلکہ کوئی قضا روزہ رکھا تو اب قضا ہی روزہ ہوگا، نظر کا یا نفل کا روزہ نہیں ہوگا، اب نظر کا روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 4 ہے کہ نظر کی دوسری قسم یہ ہے کہ دن تاریخ مقرر نہیں کی، بس اتنا کہہ دیا یا اللہ کا میرا فلانا کام ہو گیا تو میں 1 روزہ رکھوں گی، یا پھر یہ کہہ دیا یا اللہ میں تیرے لیے 4 روزے رکھوں گی، تو ایسی نظر میں رات سے اب نیت کرنا شرط ہے۔ اگر صبح ہو جانے کے بعد کی نیت کی تو نظر کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ وہ روزہ نفل کا روزہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کو سمجھنے والا بنائے، شریعت کے مسائل کو سمجھنے والا بنائے اور اسے آگے پھیلانے والا بنائے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے، اس کو آگے پھیلاتے رہیے اور نیکی اور ثواب حاصل کرنے کے لیے دوسروں تک اس دین کے کام کو پھیلاتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی خیریت فرمائے جو ہمارے ساتھ
ہمارے اس نیک کام میں تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ملک کی حفاظت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی